وطن عزیز کے اندر آئے روز درندگی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں، جہاں زینب جیسی معصوم کلیوں سے کھیلا جاتا ہے تو کبھی وہ پھول سے بچے جو ابھی پوری طرح کھل نہ پائے تھے ان کے ساتھ وہ انسان درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے، ان جرموں کو سرے سے ختم کرنے کے لیے یقیناً ہمیں حدود اللہ کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرامین بتلائے ہیں آپ کی قیود، ان کے مطابق عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ جرائم کے خاتمے کے لیے حدود اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا۔ اگر جرائم ختم ہوں گے تو پھر حدود اللہ کے نفاذ کے بعد اگر معصوم کلیوں کی عزت سے کھیلا نہیں جائے گا تو حدود اللہ کے نفاذ کے بعد اگر معصوم سے بچوں کو ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلایا نہیں جائے گا تو حدود اللہ کے نفاذ کے بعد اگر نوجوان عزتوں کو گھروں سے اٹھا کر کے اپنی ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے ان کے جسموں سے کھیلا نہیں جائے گا تو حدود اللہ کے نفاذ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قیود اور ہم ان کے احترام کے لیے اور ان کو دنیا کے اندر ایک سہارا دینے کے لیے گیٹ کیپر معین کر دیتے ہیں، وہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک مکمل ٹاؤن بنا کر کے، حویلی بنا کر کے، اس کی چار دیواری کر کے اور اس کا ایک دروازہ رہزنوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے چھوڑ دے اور اس کے اوپر ایک فوج کا ریٹائر افیسر بٹھا دے، گن دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کالونی والوں کو تحفظ دے دیا اور یہی کافی اور وافی ہے۔ معذرت کے ساتھ نہیں، حدود کے لیے ہمیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک انسان سے کوئی بھی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور اسلام نے آپ کے لیے 5 چیزوں کا اہتمام کر رکھا ہے، جو کل کائنات کو بھی ملا لیا جائے تو وہ ساری کائنات مل کے بھی 5 چیزوں کا آپ کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی۔ ان چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا جائے گا، لیکن اس تذکرے سے قبل حالیہ جرائم اور زیادتی کے واقعات اسلامی حدود و تعزیرات سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ ہم جتنا اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے یقیناً جرائم اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم جتنا اسلام کی حدوں سے منحرف ہوں گے، منہ موڑیں گے، اتنا ہی زیادہ ہماری عزتوں سے کھیلا جائے گا۔ اس معاشرے کے اندر آئے روز کتنے ہی واقعات ایسے مضمر ہوتے ہیں روئے زمین کے اوپر کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ گلی محلے کے اندر اور خاص طور پہ پچھلے دنوں کے اندر جو قصور کے اندر واقعات رونما ہوئے، اور ابھی چند دن پہلے کی بات موٹر وے کے اوپر جو سانحہ پیش آیا، درندگی کی حد کہاں تک انہوں نے درندگی کو بھی کراس کر دیا۔ چھوٹے بچوں کے سامنے ماں کی عزت کو پامال کیا گیا،
لیکن ریزن کیا تھا؟ حدود اللہ کا نفاذ اس ملک کے اندر آج تک قائم نہیں ہو سکا، جس کے لیے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ سننے میں کچھ اور ہی طرح طرح کی باتیں آپ کے کانوں کے اندر پڑی ہوں گی کہ انہیں ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا جائے۔ اسلام دیکھتا ہے کیفیت کیا ہے، اور اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے اسلام اس کی سزا کو منتخب کرتا ہے، اس کے اندر کسی کی مرضی شامل نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے بتلائی ہے جو سزا، اس سزا کو اگر چوک چراہے کے اندر رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لاگو کر دیا جائے، آپ کو کوئی معاشرے کے اندر عزت سے کھیلنے والا زانی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن نہیں، ہم نے کرنی ہے اپنی منمانی، اپنی مرضی، اور اپنی مرضی کے مطابق سوشلزم کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور سب سے بڑی بغیرتی بڑے تلخ جملے ہیں جو ڈراموں کی صورت کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھر سے بھاگنے کے اعلیٰ کار موجود ہیں۔ اس کے اندر کیا دکھلایا جا رہا ہے؟ آپ نوجوان بیٹیوں کو اور پھر آنے والی مہمان بہوؤں کو کون سا پیغام پہنچا رہے ہیں اس ڈرامے کے ذریعے، جس کے اندر ابھی پچھلے دنوں کے اندر اخبار پڑھ رہا تھا، میں اس ڈرامے کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کا نام لے کے اس کے اندر کریکٹر کیا ایڈ کیے تھے، رفو چکر بتایا جا رہا تھا سسر کا نند کے ساتھ، اور پھر بائی کا اپنی بھابھی کے ساتھ، یعنی کہ افیئر، اور ایسے کنسیپٹ ہمارے معاشرے کے اندر رائج کیے جا رہے ہیں۔ ہم جتنی بھی پابندیاں لاگو کر لیں، جب ان کو گھر سے نکالا نہیں جائے گا، یقیناً ان پابندیوں کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بہو بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، اور اس کا سسر بھی بیٹھا ہے، گھر کا ماحول ہے، اور پھر ہم جسے ٹی وی لان بولتے ہیں، اس کے اندر 8 بجتے ہیں، الارم لگا ہے، کام کاج کرنے کے بعد سبھی اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کی ایک قسط جو ہفتہ وار چلائی جاتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جو ہماری زندگی کے اندر چینج آتا ہے، وہ چینج یہ ہے کہ ہمارا لباس جسم کے اوپر آدھا رہ جاتا ہے۔ یہ کیسا کلچر ہے؟ آپ کے گھر کے اندر تو اسلام کے اصول ہونے چاہیے تھے۔ پیس ٹی وی چلتا، آپ کے گھر کے اندر تلاوت چلتی، اور وہ کب چلتی؟ جب اس کے ملک پاکستان کے اندر چینل کو لانچ کرنے والے لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ اچھے ہوتے، منتظمین اچھے ہوتے، رہبر اچھے ہوتے، رہنما اچھے ہوتے، دیندار طبقہ ہوتا، تو پھر یقیناً یہ نظام رائج ہوتے۔ ہم کہتے ہیں چینج نہیں آ رہا، آئے روز معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ کچھ اوپر سے جو منتخب کیے جاتے ہیں لوگ، وہ کرپٹ، دین کے اصولوں کا نہیں پتہ انہیں نہیں پتہ کہ حدود اللہ کے اندر اس کی سزا کیا ہے۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا، اس کی سزا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا، اور پھر کسی کو اپنے ہاتھ سے چھو لینا، ہاتھوں کا زنا، اور پھر ایسے کلمے سننے گانوں کی صورت کے اندر کانوں کا زنا، اور پھر زبان سے گھنٹوں پیکج پہ غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنی، زبان کا زنا۔ رب کعبہ کی قسم، جب اتنے زنا جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کے جسم سے اس کے سارے جو پردے حیا کے ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ غیر محرم عورت سے بات کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ وہ جانتا نہیں، وہ اس کے لیے اس کی آخرت کی تباہی کا باعث اور سبب ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں۔
بیٹی کی کیا جرت باپ کے پاس بیٹھ کے وہ ڈرامے کو دیکھے؟ پتہ یہ چلتا ہے باپ بھی بے حیا اور بیٹی بھی بے حیا۔ اگر ماں بے حیا تو اس کی کوکھ سے جنم دینے والی ایک معصوم ننھی سی بیٹی بھی بے حیا۔ اگر ماں با حیا ہوتی، اسلام کے وقار کے مطابق زندگی بسر کرنے والی، دین کو پڑھنے والی، پردہ کرنے والی، غیر محرم سے دور رہنے والی، یقیناً اس کی بیٹی بھی پاکیزہ ہوتی معاشرے کے اندر۔ ایک معزز ماں کے بلبوتے پہ معاشرہ معزز ہوا کرتا ہے، لیکن ہم نے تو اس کی دھجیاں بکھیر دی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو عریانی کو، فحاشی کو، بے غیرتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتے میں نے ان کے لیے کل قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علیم، ان کے جسم کو ایسی سزا دی جائے گی کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی دعائیں اور التجائیں رکھے گا کہ کاش ایک موقع دے دیا جائے، ساری زندگی اللہ کی حدود کے مطابق، اس کے قوانین کے مطابق بسر کر دوں گا۔ پوری زندگی کے اندر اس کی کسی بھی ایک اوامر کے اندر، ایک حکم کے اندر میں نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اس وقت اس کے پاس وہ مہلت کا پیمانہ نہیں ہوگا۔ کالج کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر جو ماحول ان آنکھوں سے دیکھا، تقریباً کم و بیش 1 سال عرصہ لاہور رہے ہیں اور چند جمعے وہاں سے آ کے یہاں میں پڑھاتا رہا اپنی ڈگری کے سلسلے میں۔ تو ایک دوست نے مجھے بلایا پنجاب یونیورسٹی، ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ اسلامک، جہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، شریعہ پڑھایا جاتا ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، اسلامک ریسرچ پڑھائی جاتی ہے، پرائمری سورس آف اسلامک ریسرچ پڑھائی جاتی ہے، سیرت نگاری پڑھائی جاتی ہے اور عربک بیسک پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا چلے میں آتا ہوں۔ میں نے گھر سے بائک نکالی اور میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا ماحول کیسا، یہ بتلانے لگا ہوں کہ ہمارے اسلام کو بھی کون سا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مدارس ختم کر دیے جائیں اور اس کے ساتھ سکول کو اٹیچ کر دیا جائے تاکہ جو حیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ میں نے دیکھا اسٹوڈنٹ ہیں دونوں آپس میں، میل اور فیمیل، گھٹنے پہ گھٹنا رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، سامنے لیپ ٹاپ ہے اور ایک لیپ ٹاپ میں ایسے بیٹھے ہیں جتنا پتہ نہیں کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا بلال یہ کیا معاملہ؟ کہا یہ تو اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے، ابھی آپ نے وزٹ نہیں کیا سائنس کے ڈپارٹمنٹوں کا، ورنہ آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ کینٹین پہ ہم چلے گئے، کہنے لگا چلے کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں کھا پی لیتے۔ ہم نے چائے اور سموسوں کا آرڈر دیا اور میں کیا دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے کہ 3 فرنٹ پہ لیڈیز ہیں اور سامنے ان کے جینٹس بیٹھے ہوئے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں وہ ایسے گپ شپ کر رہے ہیں اور ایسی باحیات گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ میں سے اگر کوئی سن لے تو وہ شرم سے ڈوب مرے۔ یہ ہماری یونیورسٹیوں کا حال، اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو اور اس کو جمع کر دیا جائے تاکہ رہتا ہوا حیا بھی اڑ جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء کے دلوں کے اندر ابھی بھی اللہ کا ڈر اور خوف باقی ہے اسے بھی ان دلوں سے نکال دیا جائے۔ ایسی فحاشی اور عریانی، پھر ایسے معاملے تو بنیں گے، جنم تو لیں گے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہی عبداللہ جس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری لمحات کے وقت کہا تھا جاؤ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں۔ اور یہی عبداللہ جس کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، جائیے قبر کی جگہ کے لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کیجیے۔ فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ، روئے زمین کے اوپر اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو قائم کرنا۔ اس کی حدود بڑی ہیں، چور کی الگ سزا، زانی کی الگ سزا، لواطت کی الگ سزا، اور پھر اس کے علاوہ رشوت کی الگ سزا، شراب کی الگ سزا،
غبن کرنے کی الگ سزا، ناجائز کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی الگ سزا، مختلف سزائیں۔ فرمایا کسی ایک سزا کو اگر روئے زمین کے اوپر حدود اللہ کے مطابق قائم کر دیا جائے، خیر مما تری 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل، فرمایا اگر 40 سال آسمان سے زمین پہ بارش برستی رہے، اس 40 سالہ بارش برسنے سے اچھی ایک بات ہے کہ اس کی ایک حد کو قائم کر دیا جائے۔ 40 سال بارش برسنے سے زیادہ مفید یہ چیز ہے۔ بارش سے تو کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، بنجر زمینیں بھی کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، صحرا بھی باغوں اور پھولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس بارش سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ایک حد کو نافذ کر دیں تاکہ جرائم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جرم کے خاتمے کے لیے کہتے ہیں کہ قوانین ہونے چاہیے۔ قوانین، غیر مسلموں کے بھی کچھ قوانین ہیں اور ان کے قانون ایک طرف، اسلام کے قانون ایک طرف۔ اگر اسلام کے قانون کو دیکھا جائے تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جہاں اسلام نے آپ کی عزت کا تحفظ کیا وہاں اسلام آپ کی جان کا بھی تحفظ کرتا نظر آئے گا۔ جہاں اسلام نے آپ کی اولاد کی تحفظ کی قسم کھائی ہے وہاں آپ کے مال کو بھی اسلام تحفظ دے گا۔ یعنی کہ اب تمام اطراف سے سیف نظر آتے ہیں، آپ ایک مضبوط قلعے کے اندر نظر آتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، شیاطین کے جتنے بھی اثرات ہیں آپ ان سے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے جذبات کبھی منہ کھول لیتے ہیں بھوکے بھیڑیے کی طرح۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی انسان کی دعا پڑھتا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے الہام کر دے ہدایت والے راستے کی طرف، واعذنی اور مجھے اپنی پناہ میں لے جا، من شر نفسی اپنے نفس کے شر سے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا مذہب جو ایسا آپ کو پروٹوکول دیتا ہو، پیسے بھی نہیں لگے، آپ کو کوئی گارڈ کھڑا نہیں کرنا پڑا، صرف آپ نے دعا پڑھی اور آپ اللہ کے فرشتوں کے انتظار میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کی حدوں کو نافذ کیا جاتا ہے تو کائنات کے اندر اس کے حدود کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی مجرم جرم کرنے کا نہیں سوچتا۔ مجرم جرم کرنے سے 1000 مرتبہ پہلے سوچے گا، لیکن یہاں آئے دن ایک ہی مجرم بے شمار گناہوں کے اندر، بے شمار جرائم کے اندر ملوث پایا جاتا ہے اور پھر اسے اشتہاری قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ آزاد ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کی حدود کے مطابق اس کو کٹہرے میں لایا ہوتا، حد کو نافذ کیا ہوتا، تو پھر آپ کو اسی روئے زمین کے اوپر، اسی ملک پاکستان کے اندر مجرم نظر نہ آتے، بلکہ آپ کو عزتوں کے تحفظ نظر آتے، محافظ نظر آتے۔ جرائم سے محفوظ صرف اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، صرف اسلامی معاشرہ۔ دوسرے مذہبوں کے اندر جرم کی سزا کیا ہے؟ آپ کے اوپر کچھ جرمانہ کر دیا جائے گا، کچھ سال آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جیسے اسلام نے عزت کے بارے میں سٹیپ لیے ہیں، کائنات کے اندر کسی بھی مذہب نے اتنی سختی عزت کے معاملے میں نہیں کی۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی جرم اتنا بڑا جرم کر لیتا ہے کہ کسی کی عزت سے کھیل لیتا ہے تو فرمایا اس کے 2 آپشن ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا اسے زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے اور اسے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، نشان عبرت بنا دیا جائے عزت سے کھیلنے والے کو، تاکہ کل کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ کسی کے لباس کو اس کے جسم سے جدا کرنے کی کوشش کرے اور اسے عیاں کرے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر کیا کرے؟ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، پھر ان دونوں میں سے
دونوں کو کتنے کتنے کوڑے؟ 100 کوڑا لگایا جائے۔ کوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 100 ہی کوڑا ایک مرتبہ لگا دی اور وہ دنیا سے ختم ہو جائے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ وہ کیسے؟ ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ضعیف، کمزور، گناہ سرزد ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سرزد ہو گیا ہے، زنا کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ تو اس قابل تھا؟ اتنا کمزور؟ کہا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سر پہ سوار ہوا اور معاملہ ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے ایک کوڑا بھی لگا دیا گیا تو یہ مر جائے گا۔ جھاڑو منگوایا گیا، اس کے اندر 100 تنکے تھے، وہ ایک جھاڑو سے رسید کر دیا گیا اور میں اس کے لیے یہ 100 کوڑے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کسی کو بھی پکڑے اور ایک جھاڑو لگا دے کہ 100 کوڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ماعز اسلمی اور بہت سے ایسے صحابی جن کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رجم بھی کیے گئے، کوڑے بھی لگائے گئے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسا معاملہ رونما نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ تو اسے 100 کوڑا لگانے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بدفعلی کرتا ہے، ہم جنس پرستی جسے بولتے ہیں، تو فرمایا کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو، فاعل اور مفعول دونوں کو، فرمایا واجب القتل ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں تحفظ نہیں ہے، عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ ہم نے اسلام کے مطابق ان حدود کا خیال کہاں تک رکھا ہے؟ عزتیں تو نیلام ہوگی جب تک حدود اللہ کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ آج ہی اگر حدود اللہ کا نفاذ جاری کر دیا جائے، علن اعلان زانی کو چوک چوراہے کے اندر رجم کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہے، تو میں اور آپ دیکھیں گے کہ زمانے کے اندر 1% بھی جرم باقی نہیں رہے گا، 1% بھی جرم باقی نہیں رہے گا۔ تو آج 20% لوگ صرف ایسے ہیں شاید کہ جو اس جرم میں ملوث نہ پائے جائیں، 80% لوگ کسی نہ کسی جرم کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی جرم کے اندر۔ اور پھر جرائم سے محفوظ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان جرم سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، تو اس کے لیے انعام کے طور پہ اللہ کی جنت ہے، وہ اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اگر باز نہیں آتا، سزاوار ٹھہرا کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک طرف وعید ہے اور دوسری طرف آپ نے اس کے لیے انعام بھی بتا دیا کہ انعام کیا ہوگا۔ دوسرے معاشروں کے اندر آپس کے اندر اس میل جول کو، مرد اور عورت کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے، کوئی اور محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورت کی عزت کو بھی مکمل تحفظ دیا اور ایک مرد کی عزت کو بھی مکمل تحفظ دیا۔ وہ کیسے؟ کوئی بھی اٹھ کے کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا سکتا، ایسی حد قائم نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کے لیے 4 گواہ موجود ہونے چاہیے، 4 گواہ۔ اسلام نے عزت کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس طرح تو ہر آدمی کہے گا بدلہ لینے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، اور اگر ثابت نہ کر سکے تو فرمایا جو حد اس پہ قائم ہونی تھی اب بہتان لگانے والے پہ قائم کی جائے گی، اب اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ بہتان بھی اسلام کی ایک حد سے کتنے معاملے ختم ہوئے؟ ایک حد سے کوئی کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا سکتا، کوئی کسی کی عزت کو اچھال نہیں سکتا، کوئی اپنی ہوس کو نشانہ نہیں بنا سکتا، اپنی ہوس کا کسی کی عزت کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ اور پھر اس کا چوتھا فائدہ، ایک مجرم نہیں رہے گا، وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ ایک مجرم نہیں رہے گا، وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ صرف اسلام ہی امن و سلامتی کا دین ہے۔
آپ کو کہیں اور نہ امن ملے گا، نہ سلامتی اور تحفظ ملے گا۔ وہ کیسے؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جو آپ کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ جتنا سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، جتنا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل راستہ اسلام کا راستہ ہے، کسی اور مذہب کے اندر اتنا راستہ آپ کو نہیں ملنے والا۔ اور پھر دوسری بات، اسلام جرائم اور مظالم سے آپ کو پاک اور پرامن دین ملتا ہے، پاک بھی ہے پرامن بھی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، صرف اسلام ہی ہے جو انسانیت کو تمام قسم کے جرائم سے مظالم سے نکال کر کے رشد و ہدایت کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، ولی اللہ فرماتے میں ان لوگوں کا دوست ہوں، آمنو جو میری ذات کے اوپر ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات، ایمان وہ لے آئے میں نے ان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کیسی روشنی؟ کسی عورت پہ نظر نہیں پڑتی، آنکھیں حیا کی وجہ سے جھک جاتی ہیں۔ یہ بازار کے اندر جب چال چلتا ہے اور اس کی چال سے ایمان ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی کمر کے اندر جھکاؤ نظر آتا ہے، یہ کسی غیر محرم بہو اور بیٹی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسلام نے اس کو بتلایا ہے۔ عزت سے کھیلنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کسی کی عزت کی طرف اپنی نگاہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا، یہ ہے اسلام۔ اور غیر مذہب کے اندر آپ عزتوں سے کھیل جائیں، آپ اتنے بڑے ایکٹر مانے جائیں گے، لیکن اسلام کے اندر جتنا زیادہ حیا ہوگا آپ اتنے زیادہ پاکیزہ اور پرامن انسان اللہ کے ہاں بن جائیں گے۔ اور پھر جرائم سے احتساب اسلام کا امتیاز ہے۔ جرم جب اس کا حساب لیا جاتا ہے، کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، تو اسلام کا فرق نظر آتا ہے، جو کسی اور معاشرے کے اندر آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ وہاں بڑا ہے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں۔ چھوٹا ہے حد قائم کر دی جائے؟ نہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ سٹیٹس میں نے ختم کر دیے۔ انسان ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے وہ اسے چھپانے کی کوشش کر لیں، چاہے وہ اسے ظاہر کرنے کی کوشش کر لیں، جو وہ جرم کر رہے ہیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں کل قیامت کے دن ان کا حساب لینے والا ہوں۔ یہ ظاہری زمین کے اوپر اگر حد قائم نہیں ہوئی، بچ گئے لوگوں کی آنکھوں سے، عدالت کا قاضی منصف نہیں تھا، تو کل جو قاضی ہے وہ اتنا عدل والا ہے، اتنا انصاف والا ہے کہ ایک انسان کو اس کا حق لے کے دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک بکری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جس کے سینگ نہ تھے، اور ایک وہ بکری جس کے سینگ تھے، اور جس نے سینگوں سے دوسری کو مارا تھا، اور میں کل قیامت کے دن دوسری کو سینگ دے دیے جائیں گے، اس کو بغیر سینگوں کے کر دیا جائے گا، اسی طرح اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اتنا تحفظ والا دین، فرمائے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اب اس نے ظاہر بھی دیکھ لیا، اس نے باطن بھی دیکھ لیا، حساب کرے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا جہنم کے اندھے کنویں میں پھینک دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اب ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ۔ محاسبہ الہی کا تصور جرائم سے روکنے میں معاون نظر آتا ہے کہ کل میرا محاسبہ ہوگا، کل بری مجلس میں کھڑا کیا جاؤں گا، کل عدالت لگے گی، ویڈیو چل رہی ہوگی، سامنے اتنا اچھا رزلٹ ہوگا، کائنات کی آنکھیں اس پہ اپنا فوکس کریں گی، دیکھ رہی ہوگی انسان کی ڈائری۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا، فرمایا تو سمجھتا ہے تجھ سے پوچھا جائے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرماتے مجھ سے میں پوچھوں گا بھی نہیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اقرا، ڈائری پکڑی جائے گی، اٹھا کے سامنے رکھ دی جائے گی، اللہ فرمائیں گے یہ ڈائری پڑھ ذرا، اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنے
نامہ اعمال۔ پھر کیا ہوگا؟ میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمائے اس کو اپنا پڑھنا کافی ہو جائے گا، یہ ہر جرم کا کیا کر لے گا؟ اقرار کر لے گا۔ اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا۔ فرمایا بھاگ تو سکتا نہیں ہے، ہر چیز واضح موجود ہے، ہر چیز۔ اور محاسبہ الہی، حساب دینا، اللہ کی قسم اگر عقیدہ یہ ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر جرائم ختم ہو جائیں۔ اگر یہ نہیں، کم از کم ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اگر ہمارا ایمان کامل ہوتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے اگر تم مومن ہوتے تو تمہیں بلند مقام سے نواز دیا جاتا۔ کیسا بلند مقام؟ کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہوتا جرم نہ کرتے، اگر ہوتا کسی کی عزت سے نہ کھیلتے، اگر ہوتا کسی کا حق نہ مارتے، اگر ہوتا تو رب کعبہ کی قسم بہو اور بیٹی کو بغیر پردے کے باہر نہ نکالتے۔ ایمان نہیں ہے دلوں میں۔ اگر ایمان ہوتا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہوتے تو کہاں ہوتے؟ وانتم الاعلون، بلندیوں پہ ہوتے۔ آج ہم بلندیوں پہ نہیں ہیں، آج ہم پسپا ہیں، اب ذلیل ہے، رسوا ہے زمانے کے اندر۔ کیوں ہے؟ مومن نہیں ہے، صحیح معنوں کے اندر دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور پھر فرمائے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ آنکھوں سے تو نے کیا دیکھا؟ آنکھوں سے اگر دیکھا تو تیرے ذہن کے اندر کیا تھا؟ وما تخفی الصدور، دیکھنے کے بعد دل سے کیا سوچتا تھا وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ دل میں آنے والے وسوسات اور تصورات کو بھی جانتا ہے۔ کہاں جائے گا؟ کیسے چھپے گا اس سے؟ حساب بڑا سخت ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا زندگی کہاں گزار کے آیا وہ ہم سے حساب نہیں دے پائیں گے۔ کیا آپ حساب دے پائیں گے؟ آج یونیورسٹی ہے، کالج ہے، بہو بیٹی جیسے چاہے زندگی بسر کر سکتی ہے، وہاں اللہ کی قسم حیا نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ فرینڈ ہے، کولیگ ہے، اور میں انہیں کیا نام دوں؟ بیٹی ساتھ بٹھانے والا، رب کعبہ کی قسم جینے کے قابل نہیں۔ یونیورسٹیوں کا ایسا ماحول، یہ مہذب یونیورسٹی ہے تھوڑی سی، اور جو غیر مہذب ہوں گی UMT کی طرح یونیورسٹی مینجمنٹ آف ٹیکنالوجی، وہاں بھی وزٹ ہوا تھا اسٹڈی کے حوالے سے، آپ دیکھ لیں تو شرم سے مر جائیں۔ یہ ماحول، یہ تعلیم، یہ اسٹڈی، یہ مستقبل، یہ اڑان، یہ اقبال کے شہید، یہ دین کے دائی، یہ مومن، یہ مسلمان کہیں سے نظر نہیں آتے، کہیں سے بھی نظر نہیں آتے۔ سر سے لے کے پاؤں تک اگر ان کے انگ انگ کو دیکھا جائے تو ہر انگ سے کافروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ کیسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہو۔ اور پھر فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ علی حین، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سن لو، بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہے۔ وہ سمجھتے ہیں منہ موڑ لیں گے اس سے چھپ جائیں گے، وہ کون سا دیکھنے والا۔ فرمایا وہ کیا کرتا ہے جب وہ اپنے کپڑے اپنے جسم کے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، فرمایا جو بھی ظاہر کرتے ہیں، جو بھی چھپاتے ہیں، انہو علیم بذات الصدور، وہ دونوں حالتوں کو، دونوں کیفیتوں کو جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ ہم غافل ہیں۔ اور آگے اسلامی معاشرہ ہی محفوظ معاشرہ ہے۔ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے، اس کے اندر جمی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں جامعیت کے ساتھ ساتھ اعتدال کا توازن بھی قائم رکھا گیا، عدل بھی ہے، انصاف بھی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا جو دنیا کے اندر کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اسلامی معاشرے کی بنیادی 5 چیزیں جو شروع کے اندر میں نے بیان کی تھی کہ اسلامی معاشرہ
آپ کا 5 اطراف سے خیال رکھتا ہے، 5 اطراف سے۔ سب سے پہلی چیز حفظ دین، آپ کے دین کی حفاظت ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، آپ کے مومن ہونے کی حفاظت ہے۔ آپ جنتی ہیں، جنت کے وارث بننے والے ہیں، آپ کی جنت کی حفاظت، آپ کے دین کی حفاظت سے مراد ہے آپ کی جنت کی حفاظت، جہنم سے دوری۔ فرمایا وجہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کیسی حفاظت دین کی؟ فرمایا وہ ذات جس نے روئے زمین کے اوپر رسولوں کو بھیجا، فرمایا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی ادیان باطلہ کے اندر آپ مجھے اتنے رہبر اور رہنما دکھا دیں جنہوں نے اپنی عوام کی اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہوں۔ آپ فخر کریں مسلم ہونے کے ناطے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث ہی اس لیے کیا تاکہ آپ کے دین کی حفاظت کی جائے، اور فرمایا یہ وہ دین ہے جو تمام دینوں پر غالب آئے گا، اگرچہ مشرک لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ کے دین کی حفاظت، اور نمبر 2 پہ حفظ جان، آپ کی جان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اسلام کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ دیت کا پہلو الگ ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، زیادتی کے بدلے اسے اتنی زیادتی کی جائے گی۔ کون ایسا اسلام ہے؟ کون؟ یہ اس کا اسلام ہے۔ کس کا؟ اللہ کا اسلام، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور نمبر 3 پہ مومن کو عمدن قتل کرنے والے کی 5 سزائیں اسی حفظ جان کے اندر۔ جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرتا ہے، آپ کی جان کی حفاظت بھی ہے۔ جہنم میں داخلہ، مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے والے کے لیے جہنم میں داخلہ، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، اور عذاب عظیم سے نوازا جائے گا۔ ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے والا یہاں پہلے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اس کے بعد اسے قتل بھی کر دیا، نعوذ باللہ، ان للہ۔ یہ ایسا ملک، دوہرا جرم، واجب القتل خود تھا، لیکن قتل کس کو کیا؟ جس کے ساتھ اس نے زبردستی زیادتی کی تھی۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا بدلہ جہنم خالدین، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن معاشرہ ڈرتا ہی نہیں، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اور نمبر 3 حفظ عزت و نسب، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کے نسب کی حفاظت۔ نسب کیا ہے؟ ابو بکر بن محمد منشا، میرا باپ میرا نسب ہے، سلسلہ نسب ہے، میرا باپ میرے لیے شان و شوکت ہے، میرا باپ میرے لیے ٹھنڈک ہے، سایہ ہے، میرا باپ میری پروان چڑھانے کا سلسلہ ہے، میرا باپ میرے لیے رہبر ہے، مربی ہے، مشفق ہے، مؤدب ہے، عزت کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے، رشک کے قابل ہے۔ جائیے غیر مذہب کے اندر باپ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے۔ اسلام نے آپ کو یہ نسب دے کے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ کی عزت کا تحفظ کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، فرمایا زانی مرد ہے چاہے عورت، ان دونوں میں سے جو بھی فرمایا اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور فرمایا جب سزا کو اس کے اوپر منعقد کیا جائے کوئی اس میں تم میں سے نرمی نہ اختیار کرے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہاں بھی کہا اگر مومن ہو اللہ اور اس کے رسول پہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہو پھر اس کے اندر نرمی مت کرنا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا
وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہے، ایک مومنوں کی جماعت جو اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اب دیکھنا ہے نمبر 4 حفظ عقل۔ وہ گھڑی پیچھے تھی 2-3 منٹ بس، بات ویسے مکمل ہونے والی۔ نمبر 4 حفظ عقل، آپ کی عقل کی حفاظت۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا تم نے شراب کو، جوئے کو، انصاب کسے کہتے ہیں؟ شرک کی چیزیں، اور فال کے تیر، یہ تمہارے اوپر سارے کے سارے اللہ نے حرام کر دیے، یہ شیطان کے عمل ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کوئی اور مذہب روکتا ہو شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، اسلام نے اس سے بھی روکا۔ اور نمبر 5 آپ کے مال کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا چوری کرنے والا، چور جو چوری کرتا ہے کیا کیا جائے گا؟ فرمایا سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا۔ جزا کیا ہے؟ چوری کرنے کا بدلہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا کاٹ دیا جانا، جن ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ دنائی ہے، دنائی کیا ہے؟ آج کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، کل چوری کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے، یاد رہے گا کہ میں نے ان ہاتھوں سے کیا کیا تھا۔ اور ایک انسان جب اس کے اوپر 100 کوڑوں کو منعقد کیا جائے، 100 کوڑے اس کے جسم کے اوپر برسائے جائیں، وہ کیسے جرت کرے گا دوبارہ کسی کی عزت سے کھیلنے کی؟ لہٰذا جرائم کی روک تھام صرف اسلامی عدل سے ممکن ہے۔ یہیں سے بات انشاءاللہ ہم نیکسٹ جمعے انشاءاللہ رکھیں گے۔ ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ جتنے بھی جرائم ہیں اللہ ان جرائم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی جرم کرنے والے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کے اندر اے اللہ عدل کو قائم فرما۔ اے اللہ انصاف کے ترازو کا بول والا